نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جس میں سے آپ نے پہلے نمبر پہ جسے بتایا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ماں باپ کے نافرمان کے متعلق میرا ایک بیان پہلے ہی گزر چکا، تو آپ لوگ اسے جا کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کن کن باتوں سے ماں باپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد ہے جو کہ دیوس ہو، اور دیوس اس مرد کو کہتے ہیں کہ جس کی بیوی بے پردہ گھوما کرتی ہو، جس کی بیوی آوارہ پھرتی ہو، اور وہ مرد اپنی بیوی پر لگام نہ لگائے، اور وہ مرد اپنی بیوی کو منع نہ کرے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مرد دیوس ہے جس کی بیوی غیر مردوں کے پاس جایا کرتی ہو، غیروں سے موبائل پہ بات کر رہی ہو۔ آج کل کی عورتیں کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہیں لیکن ان کا موبائل نہیں چھوٹا، اور بعض نوجوان مرد بھی ایسے ہیں کہ بیوی گھر میں ہے بیچاری اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے، اور میرا یہ اشارہ آپ سمجھیں اور مجھے زیادہ بولنے پر مجبور نہ کریں، پچھلی زندگی سے اپنی توبہ کر لیں، اور جو دوسرے کی بیٹی بیاہ کر گھر لے کر کے آئے ہیں، بیوی بنا کر کے لائے ہیں، اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اس کے ساتھ پیار اور محبت سے زندگی گزاریں۔ آج ایک سچائی بتا دیتی ہوں کہ بیوی کو تمہاری دولت نہیں چاہیے، بیوی کو روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، بیوی کو سونے چاندی نہیں چاہیے، اس سے 2 میٹھے بول لو تو پھر وہ تمہارے لیے اپنی جان تک حاضر کر دے گی۔ جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہ وہاں اپنا خون ٹپکا دے گی۔ بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑ جائے، بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے ماں باپ سے لڑ جائے، بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے بچوں تک سے لڑ جائے، بیوی وہ ہوتی ہے جو دیر رات تک تمہارا انتظار کرتی ہے، کھانا نہیں کھایا ہوتا تمہارے انتظار میں کہ جب آؤ گے تو ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، اور تم ہو کہ دوسری عورتوں کو موٹر سائیکل پہ گھما رہے ہو۔ اور بعض عورتیں بھی اتنی بدتمیز ہیں کہ کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہیں لیکن غیر مردوں کو اپنی جھولیوں میں بٹھا رہی ہیں، اور اس مرد کی بیوی گھر میں کڑ رہی ہے اور وہ پریشان ہے، لیکن وہ مرد اس دوسری عورت کے ساتھ رنگریلیاں منا رہا ہے۔ روپیے نے، لوگوں کے اس رویے نے سماج میں آگ لگا دی ہے۔ بعض بہن بیٹی بہت پریشان ہے، کہہ نہیں پا رہی ہیں، باپ کی عزت کی وجہ سے، باپ کی عزت کا سوال ہے، اور بعض مرد بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پہلے کسی سے بات کر رہی تھی، تیرے باپ نے تیری شادی کر دی، اب تو سدھر جا، ذرا سا موقع کیا ملا، شوہر گھر سے کیا گیا، کام پر نکلا، تم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب بتاؤ، مرد نے 2-4 SMS اگر پڑھ لیے تو کیا اس کا من لگے گا؟ کیا تمہارے شوہر کا من لگے گا کہ وہ باہر جا کر کمائے؟ کیا تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جائے گا؟ بیچارہ شوہر کمانے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، ادھر دوسرے کے ساتھ چکر چل رہے ہیں، ویڈیو کالنگ پر باتیں ہو رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ پکڑی جا رہی ہیں، وہ ادھر ملک سے باہر کمانے کے لیے گیا ہے، بیچارہ اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے کہ تم سدھرو گی، کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، تمہارے لیے وہ تکلیفیں کاٹ رہا ہے، مصیبتیں جھیل رہا ہے، اور تم ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں کے ساتھ رابطہ کر رہی ہو، اور یہ ادھر غیروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو بھی جو کہ اپنی بیویوں کو گھر پر چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ گھوما کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور سید مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اسی لیے تشریف لائے تاکہ ان کی امتیوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ نبی کے طریقے، اہل بیت کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو ساڑی لا کر دیا، ساڑی پہن کر اس نے میک اپ کیا، جس کلر کی ساڑی ہے اسی کلر کا لپسٹک لگایا، جس کلر کی ساڑی ہے اسی کلر کا آئی شیڈو لگایا، جس کلر کی ساڑی ہے اسی کلر کی چوڑیاں پہنی ہے، اور پوری کی پوری برات لگی ہوئی ہے، اور دونوں میاں بیوی کرسی پر بیٹھ کر یہ اسے کھلا رہا ہے وہ اسے کھلا رہی ہے، اور دونوں میں باتیں چل رہی ہیں، پوری برات ان کا یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور یہ بے حیاؤں کی طرح
बे हयाओं की तरह गुफ्तगू में लगे हुए हैं। अम्मा आती है और बोलती है कि मेरा दामाद कितना अच्छा है, मेरा दामाद कितना अच्छा है जो मेरी बेटी से इतना प्यार करता है। अरे ये प्यार नहीं, ये आवारापन है। इसको प्यार कहोगे? ये आवारापन है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करता, वो आवारापन करता है। संभालो और अपने आप को बिगड़ने से बचाओ। औरत के पास सोने से ज्यादा कीमती चीज, औरत के पास कपड़ों से ज्यादा कीमती चीज, औरत के पास हर चीज से ज्यादा कीमती चीज जो कुछ है तो वो औरत की इज्जत है। और जिस औरत की इज्जत ही खत्म हो गई हो वो औरत ही कहाँ रही? फिर नाचने वाली में और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा? यहूदियों की तो ये चाल थी, ये मिशन था कि उनकी औरतें, मुसलमानों की औरतें कुरान करीम पढ़ती हैं, सीने से लगाती हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं और वली अल्लाह पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये सब खत्म करना होगा, तो पहले टीवी भेजा, फिर मोबाइल भेजा, फिर फैशन भेजा, और अब औरतें मुसलमानों की नंगी हो गईं और हया बिल्कुल खत्म हो गई। दादा भी है, चचा भी है, मामू भी है, गर्ज के हर एक वहाँ बैठा हुआ है। शादी में इतनी भीड़ भाड़ है, एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में दुपट्टा लेकर के घूम रही हैं। ऐसे दुपट्टों को तो आग लग जाए तो बेहतर है। 3 तरह के लोग जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे, तो उनमें से पहला तो ये है कि जो माँ बाप का नाफरमान है। दूसरा, वो मर्द जो कि अपनी बीवी को बेपर्दा रहने पर मना ना करे, उसे दय्यूस कहा जाता है। और तीसरा और आखिरी वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़त इख्तियार करे, यानी औरतों का चाल चलन इख्तियार करे, औरतों की तरह कपड़े पहने, मर्द होकर के औरतों की तरह कपड़ा पहना करे। जैसा कि आजकल हमें देखने को मिलता है कि मर्द है और बालों में हेयर बैंड लगा रखा है, बिल्कुल मुखन्नस की तरह बन गए हैं। सोचने की बात है